الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جماعت حق کا ساتھ دینا باعث رحمت ہے جبکہ تفرقہ بازی باعث عذاب ہے۔ جیسے تیر اکٹھے ہو جائیں تو مضبوطی کی وجہ سے ٹوٹتے نہیں، لیکن جب ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو وہ کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اکیلا فرد ضعیف ہے جبکہ جماعت کے ساتھ مل کر وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اکٹھے رہیں اور فرقہ فرقہ نہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے بعد اس کی حکم عدولی کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہاں با جماعت نماز قائم نہ کی جائے تو ان پر شیطان کا غلبہ ہو جائے گا۔ تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے علیحدہ ہونے والی بکری کو شکار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت حق کو لازم پکڑو اور فرقہ بازی سے دور رہو۔ جماعت کو چھوڑنے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ایک کی بنسبت 2 سے شیطان دور رہتا ہے۔ جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑے، جس کو نیکی اچھی لگے اور اپنے برے اعمال سے نفرت کرے، وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کے پرچم تلے جمع کریں، تفرقہ بازی اور راہ راست سے انحراف سے ان کو منع کریں۔ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ شیخ المفسرین ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرقہ بازی کو ناپسند کرتا ہے، سمع و طاعت کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا تم بھی اس کو اپنے لیے پسند کرو۔ یاد رکھیے، انحراف یا راہ راست سے بھٹکنا 2 قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک انحراف دلی طور پر ہوتا ہے اور دوسرا انحراف عملی طور پر ہوتا ہے۔ دلی انحراف کا مطلب فاسد عقیدہ، باطل عقیدہ یا فاسد فکر اور اہل حق کو توحید کی مخالفت ہے، جبکہ عملی انحراف کا تعلق جماعت اور سمع و طاعت کے چھوڑ دینے سے ہے، جو کہ بہت ہی قبیح اور قابل مواخذہ عمل ہے، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سمع و طاعت ترک کی وہ قیامت کے دن اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس بطور عذر کوئی حجت یا دلیل نہیں ہوگی، اور جو بغیر بیعت کے مر گیا، یعنی امیر کی اطاعت نہ کی، راہ حق کو اختیار نہ کیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے شریعت اسلامیہ اور اجماع امت کی مخالفت میں جاہل لوگوں کے فتاویٰ انحراف کا سبب بن رہے ہیں، اسی طرح غیر شرعی لباس پہن کر بھی لوگ راہ حق سے انحراف کر رہے ہیں، چاہے یہ لباس غیر اخلاقی ہو یا پھر بہت زیادہ زہد والا ہو، دونوں ہی انحراف کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح فطرت سے دوری بھی انحراف کا سبب بن رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع کیا ہے اور ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اگر کرنا چاہو تو 2 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ کے دین اور فطرت سے دوری اختیار کرتے ہوئے کچھ لوگ سیم سیکس کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور شریعتوں میں حرام ہے۔ لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم
ازواجکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کیا یعنی کہ عورتیں جن سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو ان کو تم چھوڑے ہوئے ہو، تم زیادتی کرنے والے اور حد سے گزرنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے اسی جرم کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے آن لیا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ اے اللہ ہم تیری ناراضگی اور عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ سے ڈرو، جماعت کا ساتھ دو، بے شک اللہ جماعت کے ساتھ ہے، اور جس نے جماعت حق سے دوری اختیار کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جان لیجئے انحراف یا فطرت سے دوری میں کسی قسم کی کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اور دوسری بیماریوں کی طرح انحراف کے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ انحراف ذاتی ہو یا اجتماعی انحراف ہو۔ ذاتی انحراف کی وجہ دین سے دوری یا شہرت پسندی ہوتی ہے، جبکہ اجتماعی انحراف کا سبب بری صحبت ہے، اور سوشل میڈیا کا بھی اجتماعی انحراف کی ترویج میں بہت مذموم کردار ہے۔ لیکن جب اکثریت ہی راہ حق سے انحراف کر لے تب ان سے علیحدگی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو وہ پہاڑوں میں چرائے تاکہ فتنوں سے دور رہ کر اپنے دین کو محفوظ کر سکے۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آخری زمانے کے فتنوں کے متعلق بیان کیا تو حذیفہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں فتنوں کا یہ زمانہ پالوں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت حق کو اختیار کرنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں، میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی امام ہو تو کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، حتیٰ کہ اگر درخت کی جڑ کو اپنی دانتوں سے پکڑ لو اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ اے اللہ دین کو اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما۔ اے اللہ دین کو، اپنی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو غلبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔